نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کو بڑی ابتدا میں ختم کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ ایک ہے بدکاری کا راستہ، اس راستے کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح۔ مثلاً قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو، زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا۔ یہ کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، راستہ برا ہے، جی ہاں، راستہ بے حیائی کا راستہ ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن نے راستہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ بہت ساری برائیوں کا راستہ کھولتا ہے، بالکل صحیح۔ اور یہ راستہ ہے، اور اس سے آگے پھر جو اصل منزل ہوگی وہ کتنی بری ہوگی کہ اگر یہ راستہ ہے تو اس لیے میرے خیال میں جب قرآن نے اس کو یہ راستہ کہہ دیا اور اس کو شروع میں ہی بند کرنے کا حکم دے دیا تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ساری برائیوں کا اور صرف کسی ایک فرد کی تباہی کا نہیں بلکہ نسلوں کی تباہی کا یہ موجب بن سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کو اس طرح سے کہا۔ پھر اس طرح کے جو انفرادی اعمال ہیں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کہا ہے، بدکاری کہا ہے۔ اب بدکاری صرف یہ نہیں ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ باقاعدہ جو سیکشول انٹرکورس کرے تو وہ بدکاری۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور پھر فرمایا ہاتھ دونوں یہ بھی بدکاری کرتے ہیں، اور پاؤں جو ہیں وہ بھی بدکاری کرتے ہیں، کان بدکاری کرتے ہیں۔ اور بعض احادیث میں آیا کہ جو آنکھوں کی بے حیائی جو ہے، آنکھوں کا زنا جو ہے النظر، وہ دیکھنا ہے۔ اسی طرح جو کانوں کا زنا ہے وہ استماع ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر بیہودہ بات آپ سن رہے ہیں، کوئی فحش بات سن رہے ہیں تو وہ بھی بدکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، پھر ایک حدیث میں آتا ہے، بلکہ بعض ایک سے زیادہ روایات کے اندر ہے کہ ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، پاؤں بدکاری کرتے ہیں، زبان بدکاری کرتی ہے، اور اس کے بعد جو شرمگاہ ہے وہ تو اس بدکاری کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، یعنی بدکاری کے سارے اعمال وہ پہلے ہو چکے ہوتے ہیں، شرمگاہ تو تکذیب یا تصدیق کرتی ہے۔ تو گویا شرمگاہ کے اوپر جو فائنل، وہ تو ایک فائنل ایک آخری سٹیج ہے، اس سے پہلے گویا زنا کی ساری منزلیں طے ہو چکی ہوتی ہیں۔